ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام دائما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالی کی حدیں ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جو حکم مانے اللہ اور اللہ کے رسول کا، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ اسے ایسے باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، ویتعد حدودہ، اور اللہ کے حدوں سے تجاوز کرے، یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ اسے آگ میں داخل فرمائے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور اس کے لیے ذلت و رسوائی کا عذاب ہے۔ پچھلی آیت کریمہ میں میراث کا بیان ہوا، اور اس میں اجمالی طور پر اور القرآن پاک نے بتا دیا کہ کس کا کتنا حصہ ہے، بیٹیوں کا کیا حصہ ہے، اخیافی بھائی بہن کا کیا حصہ ہے، ماں باپ کا کیا حصہ ہے، شوہر اور بیوی کا کیا حصہ ہے، یہ بتا دیا۔ اور اب اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ یہ جتنا بھی بیان ہوا میراث کے بارے میں، حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ ہر ملک کی ایک حد ہوتی ہے، اور ہر کھیت کی ایک حد اور سرحد ہوتی ہے۔ جب اس سے آدمی تجاوز کرتا ہے تو انتشار ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، بات بگڑتی ہے۔ ملک کی سرحدوں سے جب کوئی آگے بڑھتا ہے تو سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ تو ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی یہ حدیں ہیں کہ ان کو اتنا حصہ دیا جائے گا، ان سب کا حصہ ہے، بیٹی کا بھی حصہ ہے، ماں باپ کا بھی حصہ ہے، اخیافی بھائی بہنوں کا بھی حصہ ہے، میاں بیوی کا اتنا حصہ ہے۔ اگر ان حدوں سے کوئی آگے بڑھتا ہے اور کسی کا حق مار لیتا ہے یا کسی کو زیادہ دے دیتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ ومن یطع اللہ، تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرے، ورسولہ، اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے، اللہ کی فرما برداری قرآن کے احکامات پر عمل، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری احادیث طیبہ پر عمل۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ بغیر حدیث کے قرآن کو کوئی نہیں سمجھ پائے گا۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، ہمارے لیے کافی ہے، نہیں، کافی نہیں ہے قرآن۔ قرآن، صرف قرآن کسی کے لیے کافی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے زمانے میں کوئی اپنے گاؤں تکیہ پر ٹیک لگا کے شان سے
کوئی پیر یا کوئی شخص اپنی مسند پہ ٹیک لگا کے شان سے بیٹھا ہو اور کہہ دے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن بھی عطا کیا گیا اور قرآن ہی جیسی دوسری چیز یعنی حدیث بھی میری جو ہے وہ بھی اسی مرتبے میں ہے، کہ بغیر حدیث پاک کے قرآن کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اور اگر کسی کو دعویٰ ہے تو وہ آئے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں صرف اتنا کہا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب نماز کوئی ڈنڈا تو ہے نہیں کہ کھڑا کر دے گا آدمی اس کو، اب کیسے نماز آدمی قائم کرے؟ زیادہ سے زیادہ اتنا حکم دیا ہے کہ قیام کرو، کو رکوع کرو، سجود کرو۔ اس کے علاوہ تمہیں قیام میں پڑھنا کیا ہے، رکوع میں پڑھنا کیا ہے، سجدے میں پڑھنا کیا ہے، تشہد کا کہیں ذکر نہیں قرآن پاک میں، قعدے کا کہیں ذکر نہیں قرآن پاک میں، اس میں پڑھنا کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، نماز شروع کیسے کی جائے، نماز ختم کیسے کی جائے، کوئی چیز آپ کو قرآن پاک میں نہیں۔ یہ سب آپ کو سرور کائنات سے لینا پڑے گا۔ اللہ کے رسول نے اسی لیے فرمایا ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے نماز پڑھو۔ زکوٰۃ ہی کے بارے میں دیکھ لیجئے، زکوٰۃ آدمی کتنی دے، 1/4 دے، آدھا دے۔ پچھلی امتوں کے اوپر قیاس کریں گے تو پچھلی امتوں میں 1/4 زکوٰۃ تھی، 1/4 تھی۔ آدمی 1 لاکھ کما رہا ہے تو 25,000 زکوٰۃ دے۔ لیکن زکوٰۃ کے بارے میں صرف اتنا کہا گیا آتوا الزکوٰۃ۔ زکوٰۃ کس کو دینا ہے، کب دینا ہے، کون زکوٰۃ دینے کا جو ہے، زکوٰۃ کس کے اوپر واجب ہے، کتنی اس کی مقدار ہوگی، یہ ساری چیزیں آپ کو حدیث پاک میں ملیں گی۔ تو بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے کوئی قرآن نہیں سمجھ پائے گا۔ تو یا تو یہ کہیے کہ قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرنا اطاعت الہی ہے، حدیث پاک پر عمل کے احکامات پر عمل کرنا اطاعت رسول ہے، اور دونوں کا نچوڑ اگر دیکھا جائے تو حضور کی اطاعت سب کچھ ہے، حضور ہی کی اطاعت سب کچھ ہے۔ اگر حضور کی اطاعت کسی نے کر لیا تو اللہ کی بھی اطاعت کر لیا اس نے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن پاک خود کہہ رہا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے خدا کی اطاعت کر لی ہے۔ تو رسول، کیونکہ قرآن بھی تو ہم کو رسول ہی کے ذریعے ملا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ یہاں پر مراد اللہ کی اطاعت سے قرآن پاک میں جو میراث کے احکامات بیان کیے گئے ہیں وہ، اور اطاعت رسول سے مراد وہ میراث کے احکامات جو قرآن پاک میں صراحت کے ساتھ نہیں ہیں اور اس کا بیان حدیث پاک میں ہے۔ جیسے اسی میں آپ نے دیکھا ہے کتنے لوگوں کا بیان کیا گیا ہے، ایک تو للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کو مؤنث کے مقابلے میں دوگنا دیا جائے، بیٹی کا حصہ بتایا گیا ہے، ماں کا حصہ بتایا گیا ہے، باپ کا حصہ بتایا گیا ہے، شوہر کا، بیوی کا، اخیافی بھائی بہن کا، اور جو ہے باقی بیٹے کا عصبہ ہونے کی حیثیت سے وہ اس میں آئے گا۔ باقی اور تو کچھ نہیں بتایا گیا، دادا ہیں، دادی ہیں، پوتا ہے، پوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اور ذوی الارحام جو ہیں وہ ہیں، اور علاتی بھائی بہن ہیں، بھائی بہن ہیں، چچا ہیں، چچا کے بیٹے بیٹیاں ہیں۔ اگر یہ لوگ آتے ہیں تو ان کو کتنا ملے گا؟ یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا، یہ آپ کو حدیث ہی سے سیکھنا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت جو احکام میراث قرآن میں ہے وہ مانو، اور رسول اللہ کی اطاعت کا مطلب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میراث کے جو احکامات احادیث طیبہ میں بیان کی وہ بھی ماننا ہے۔ اگر یہ دونوں مانتا ہے تو یدخلہ الجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا،
تب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں. اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے تو ایسی صورت میں پھر وہ عتاب کا شکار ہوگا اور عذاب کا مستحق ٹھہرے گا. اور اگر اطاعت رسول اور اطاعت خدا کر لیتا ہے تو جنت بھی، وذالک الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کے حدوں سے آگے بڑھے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، تو وہ اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے. ایک چیز قابل غور ہے، جہاں پر اطاعت کا ذکر کیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور اس کے بارے میں فرمایا خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. پلیورل کا صیغہ استعمال کیا، پلیورل استعمال کیا ہے، جس کو آپ لوگ جمع تو سمجھیں گے نہیں، تو اب انگریزی تھوڑی بہت مجھ کو بھی بولنی پڑے گی، تو پلیورل یہاں پہ بولا ہے، یہاں پہ ذکر کیا ہے. اور جہاں پر نافرمانی کا ذکر ہے وہاں پر اللہ رب العزت نے سنگولر استعمال کی، سنگولر کا لفظ جو ہے اللہ رب العزت نے ذکر کیا اور فرمایا یدخلہ نارا خالدا فیہا، جو نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا. اس کی حکمت علماء نے یہ فرمایا ہے کہ جنت میں اہل ایمان جب جنت میں جائیں گے تو جنت میں یہ اکیلے نہیں رہیں گے، ان کے ماں باپ بھائی بہن دوست احباب رشتہ دار سب رہیں گے، تو خوشیاں دوبالا ہو جائیں گی نا. ایک ہوتا ہے کہ اکیلے آدمی خوشی منائے، ایک ہوتا ہے کہ پورا گھر گھرانہ خاندان کے ساتھ خوشی منائے. تو جب گھر گھرانے کے لوگ شامل ہو جاتے ہیں خوشیوں میں تو اور زیادہ خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں. تو جنت میں ایک نعمت اللہ کی یہ بھی ہوگی کہ ہم اہل خاندان دوست و احباب کے ساتھ وہاں پر رہیں، خوشیاں منائیں گے. اور جہنمیوں کا جو عذاب ہوگا تو وہ جو ہے سب کو الگ الگ آگ کے بکس میں بند کر دیا جائے گا، تو ان کے لیے ڈبل عذاب ہوگا. ایک عذاب تو یہ کہ ہر آدمی یہی سوچے گا، ہر جہنمی یہی سوچے گا میں ہی بچ گیا ہوں، میں ہی بچ گیا ہوں. تو ایک تو عذاب میں مبتلا اور دوسرے ایک ذہنی ٹینشن کی سب چھوٹ گئے ہیں، میں ہی بچ گیا ہوں، حالانکہ چھوٹے کوئی بھی نہیں، اس کے جتنی ساری سنگت ہیں سب. تو یہ ایک ڈبل عذاب ہے. تو تنہائی کا جو ہے عذاب ڈبل عذاب ہے، تو ڈبل عذاب ان کو دیا جائے گا، یہ حکمت ہے اس میں. اچھا، اس آیت کریمہ سے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ میراث میں حدیث پاک قرآن کریم ہی کی طرح ہے. جس طرح قرآن پاک کے آیات واجب العمل ہیں، ان پر عمل کرنا واجب ہے، اسی طرح جن لوگوں کا حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث طیبہ میں ذکر کیا ہے اس پر بھی عمل کرنا واجب ہے. دوسرا فائدہ اس آیت کریمہ سے کہ جنتی ہونے کے لیے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ایسے ہی ضروری ہے جیسے اللہ کی اطاعت ضروری ہے. بلکہ اگر کوئی بندہ رسول اللہ کی اطاعت کر لیتا ہے تو پھر اس کا بیڑا پار ہے، کیونکہ اگر رسول اللہ کی اطاعت کیا تو حضور کے حکم ماننے میں خدا ہی کا حکم ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ایک جگہ کہ جو بھی رسول تمہیں دیں اسے لے لو اور جس سے روکیں رک جاؤ. اللہ رب العزت نے فرما دیا. اس کا مطلب کہ رسول جو بھی حکم فرمائیں گے وہ اللہ رب العزت کی مشیت اور مرضی کے مطابق ہوگا، اور جس بات سے اللہ کے رسول منع کریں گے وہ اللہ رب العزت ہی کی منشا اور مراد ہوگی. اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ اگر جاکنی کے وقت کسی شخص نے پورا کلمہ نہیں پڑھا، صرف محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، تو یہ اس بات کی گواہی دی جائے گی کہ یہ بندہ مسلمان ہو کر کے دنیا سے گیا ہے. اگر صرف محمد الرسول اللہ پڑھا
تو اس بات کی گواہی دی جائے گی کہ یہ جو ہے دنیا سے مسلمان ہو کر گیا ہے۔ تیسرا فائدہ اس آیت کریمہ سے یہ ہے کہ تقسیم میراث میں انصاف ضروری ہے، اور یہ فائدہ جو ہے اس سے ملا جو اللہ رب العزت نے فرمایا وہاں پہ پیچھے والی آیت میں فرمایا غیر مضار، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اور دوسرا اس سے یہ پتہ آیت کریمہ میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے گا وہ جہنم کے عذاب کا مستحق ٹھہرے گا۔ اس لیے تقسیم میراث میں انصاف جو ہے ضروری ہے، اور انصاف کرنا یہ رحمت الہی کا باعث ہے، اور اگر آدمی ناانصافی سے کام لے رہا ہے تو یہ عذاب الہی کا باعث بنے گا۔ ایک فائدہ اس آیت کریمہ سے یہ ہے کہ تقسیم میراث بہت اہم چیز ہے، اور اس علم کو علم الفرائض کہا جاتا ہے، یہ علم الفرائض کہا جاتا ہے، اور یہ بہت ضروری علم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ علم فرائض سیکھو اور سکھاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ یہ دو کام دنیا میں نہ ہو جائیں۔ کون دو کام؟ ایک تو یہ کہ غنیمت پر خوشی نہ ہو، مال غنیمت ملے اور اس پر خوشی نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ میراث کی صحیح تقسیم نہ، یعنی میراث میں ہیرا پھیری ہونے لگے تو یہ سمجھیے کہ قیامت قریب ہے۔ ہاں، اور اس زمانے میں ہیرا پھیری کیا پوری ہیرا پھیری ہو جاتی ہے میراث میں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے پہلے امت سے جو علم اٹھایا جائے گا وہ علم فرائض ہوگا، یہی علم ہوگا، یہاں تک کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ صرف دو آدمی ہوں گے وارث، اور یہ دونوں آپس میں لڑیں گے میراث کی تقسیم میں، کسی کو مسئلہ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ کس کو کتنا ملے گا۔ تو اسی لیے علماء نے بھی بہت زیادہ تاکید کیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اس لیے اس پہ ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے اور سیکھنا بھی چاہیے، پورا نہ صحیح تھوڑا ہی بہت سیکھیں۔ جو گنجلک مسائل ہیں انہیں علماء کے حوالے کر دیجئے، جو سیدھے سادے ہیں وہ سیکھ لیجئے۔ آخر ہم بھی تو کہیں نہ کسی کے محتاج ہوتے ہیں آگے چل کر کے۔ تو فوق کل ذی علم علیم قرآن پاک میں کہا گیا ہر صاحب علم سے بڑھ کر کے ایک علم والا ہے۔ تو جتنا سیکھ سکتے ہیں اتنا سیکھیں اور اس پر عمل کریں، اور کوشش کریں کہ معاشرے میں یہ بات رائج ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔